حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل احسان، اس کی لطف و عنایت، اس کی کرم نوازی، اس کی توفیق اور عطا سے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق کی یہ نعمت عطا فرمائی گئی۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن بعد یا 2 دن بعد وہ بابرکت لمحات، وہ اللہ کی رحمت جو بارش کی صورت میں برسنے والی ہے، وہ لمحات پہنچنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس کے پاس سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں ہیں، اور وہ کائنات ارض و سما، اگر میں مختصراً عرض کروں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس رب قدوس، رب وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے، اور وہ مالک مطلق ہے، وہ خالق مطلق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والا وہ رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ اگر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق عطا فرما دے، تب بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک چڑیا یا پرندہ سمندر سے پانی اپنی چونچ میں بھرتا ہے، تو جس طرح اس کے پانی چونچ میں لینے سے سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ روئے زمین کی ہر شے کو اس کی من پسند سے نواز بھی دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان اور خصوصاً مومنین پر 1 مہینے کے لیے یہ کیوں پابندی عائد فرما دی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، فجر کے طلوع سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک آپ نے کھانے پینے سے پرہیز کرنی ہے۔ 1 مہینہ کے لیے یہ آپ کی پریکٹس ہوگی۔ تو خالق ارض و سما نے خود بیان فرمائی اس کی حکمت، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے فرضیت رمضان اور روزوں کی؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارا رشتہ تمہارے رب سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تمہارا واسطہ تمہارے رب سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تم تمہارے رب کی بارگاہ کے مقبول بن جاؤ، اس لیے تم پر روزوں کو تمہارے رب نے فرض فرمایا ہے۔ یہاں اگر آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا، اور ہم اسی بابرکت مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، ہم اسی کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ کوئی رسم نہیں، روزہ رکھنا کوئی مجبوری نہیں، روزہ یہ علامت محبت ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے قرب کے سب سے بڑے جو ذریعے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ذریعہ کیا ہے؟ اخلاص، دوسرا ہے ایمان بالغیب، اور تیسرا ہے امانت۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ ایک کیا ہے؟ اخلاص، دوسرا کیا ہے؟ ایمان بالغیب، اور تیسرا کیا ہے؟ امانت۔ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کون سی؟ اخلاص پایا جائے کہ وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ دوسرا ایمان بالغیب کہ اس نے جو کرنا ہے وہ اس کنسیپٹ سے کرنا ہے،
اس سینس سے کرنا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا امانت، کہ جو ڈیوٹی اس نے اپنے ذمہ لی ہے اس ڈیوٹی میں خیانت نہ کرے، امانت سے اسے پورا کرے۔ تو جب یہ تین چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ انسان اللہ کی بارگاہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ اب رمضان شریف کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزے دار کے اندر یہ تین چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اب آپ غور فرمائیں، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تم نماز پڑھتے ہو تو بھی ریاکاری کا عنصر ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ نماز کی ایک ظاہری حیت ہے، بندہ وضو کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، مسجد آتا ہے دیکھتے ہیں، نماز پڑھتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں، لوگوں کے علم میں ہوتا ہے یہ بندہ نمازی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، نفلی صدقے کا زیادہ ثواب ہے کہ چھپا کے کیا جائے، اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے اگر آپ کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں بائیں کو خبر نہ ہو، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اور واجبی صدقہ جس طرح نماز ہے وہ علل اعلان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ ترغیب دلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس کا اعلان آپ کر سکتے ہیں کہ یہ فرض ایسے ادا کرنا ہے، لازمی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، یا کم از کم جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے علم ہوتا ہے کہ اس بندے نے مجھے اپنی زکوٰۃ کی رقم سے میری مدد کی ہے۔ حج کرنے جاتے ہیں تو لوگوں کو علم ہوتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے آج کل ہم جو ہے جب حج کے لیے کاغذات جمع کرواتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے سوشل میڈیا اور فیس بک پہ پوسٹیں چڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو جو ہے حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ضرورت ہمیں پیش آتی ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جانے سے پہلے، حج کے لیے جانے سے پہلے، حج عمرہ سے واپس آتے ہوئے اپنی ڈیٹ سے، اپنی تاریخ سے جو ہے لوگوں کو آگاہ کریں کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ اب سوچیں نا کیا مقصد ہے؟ عمرہ اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، حج اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا یہاں کیا کنسرن ہے یا کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر پوسٹیں چڑھاتے ہیں؟ اب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی نمود و نمائش اچھی لگتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں۔ اب پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان یہاں ڈنڈی مار کے آپ کی وہ خالصتاً جو اللہ کے لیے ایفرٹ تھی، جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کرنا تھا، اس میں آپ کے نفس کی خواہش کو بھی شامل کر دیتا ہے، تو وہ ہماری عبادت خالص نہیں رہتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کو علم ہوتا ہے، حج اور عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ پہلا پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں، اخلاص۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کا روزہ ہے یا اس کا روزہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ صرف اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے کہ اس بندے کو علم ہے یا اس رب کو علم ہے، اللہ اور بندے کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تو یہاں اخلاص کا اعلیٰ ترین درجہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں موقع کب ملتا ہے؟ یہ ماہ سیام میں، یہ ماہ رمضان میں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو ایمان بالغیب کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک بند کمرے میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھانا موجود ہے، مشروب موجود ہے، ماکولات موجود ہیں، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اس کے باوجود کہ اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اسے پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ مشروب کو ہاتھ لگاتا ہے، نہ کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبریل امین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں سوالات کی، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا، مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟
اصل نیکی کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اپنے رب کا دیدار کر رہے ہو. فإنک إن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر اس مرتبہ پر فائز نہیں ہو تو کم از کم یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ایمان بالغیب. اب قرآن مجید سورہ بقرہ پہلی آیات کا مطالعہ فرمائے، الف لام میم لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ سرچشمہ ہدایت ہے. اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ کانسیپٹ ہے. تو ایمان بالغیب کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب روزہ دار بھوکا بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اکیلا بھی ہے، تنہائی میں بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اسے کنفرم ہے کہ کوئی دیکھ سکتا بھی نہیں، اس کے باوجود وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، صرف اس لیے کہ بندوں میں سے تو اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت کیا ہے؟ امانت. لا دین لمن لا امانت لہ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امانت دار نہیں ہے وہ دیندار بھی نہیں ہے. جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، جو خیانت کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور اسی بات کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. وَإِن صَامَ أَوْ صَلَّى، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے. وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِم، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں اب کیا ہے علامت بڑے دیندار ہونے کی؟ نمازی ہے بڑا دیندار ہے جی، روزہ رکھتا ہے بڑا دیندار ہے جی، مدرسے بنائے ہیں بڑا دیندار ہے، اچھی تقریریں کر رہا ہے، کر لیتا ہے بڑا دیندار ہے جی، بڑا جبہ کبا پہن کے بیٹھتا ہے بڑا دیندار ہے. یہ تو ظاہری بات ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اس نے ظن رکھنا چاہیے جو ایسا کر رہا ہے وہ واقعتاً دیندار ہی ہوگا. ہمیں ہر مسلمان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ حسن ظن رکھنا چاہیے، گڈ تھاٹس رکھنے چاہیے ہر مسلمان کے بارے میں. لیکن آقا نے فرمایا نمازیں پڑھے، روزے بھی رکھے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان بھی سمجھے، لیکن اذا اؤتمن خان، اگر اسے امانت دی جائے اور اس امانت میں وہ خیانت کرے تو وہ دیندار نہیں. آقا نے فرمایا وہ منافق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، اس کے باوجود وہ منافق ہے اگر امانت میں خیانت کرتا ہے. اب روزہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور بندہ امانت دار کیسے بنتا ہے؟ کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے کسی کو پتہ نہ چلے، ہر چیز سے ورا ہو جاتا ہے. کانسیپٹ یہی ہوتا ہے، نیت یہی ہوتی ہے، کوئی دیکھتا ہے دیکھے، نہیں دیکھتا مت دیکھے. میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور اس میں امانت داری بھی اللہ کے لیے ہی رکھنی ہے. اب مجھے بتائیے مومن کی شان کیا ہے کہ مومن امانت دار ہوتا ہے. المستشار امین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہے. اگر اس مشورے میں خیانت کرتا ہے، غلط مشورہ دیتا ہے تو اس نے کیا کی؟ اس نے خیانت کی. تو جو مسلمان اس کا دین اسے مشورہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے دینے کا پابند کرتا ہے، مجھے بتائیے وہ مسلمان دوسرے کا حق کیسے لے سکتا ہے؟ غور فرمائیے نا، مسلمان کا سٹیٹس کیا ہے، مسلمان کا مقام کیا ہے، مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان کو دین کس نظر سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. دین کہتا ہے تمہارے پاس اگر کوئی مشورہ لینے آئے نا، اپنے تئیں سب سے بہترین مشورہ اس کو دو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنی امانت رکھ رہا ہے، لہٰذا اس میں خیانت آپ نے نہیں کرنی. دوستو اگر ہمارا دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ مشورہ بھی اللہ کے لیے دینا اور اس میں بھی امانت دار رہنا، مشورہ بھی صحیح، اور پھر اس کی بات دوسرے تک نہ پہنچے. یہ نہیں ادھر آپ مشورہ دے کے دوسرے سے جا کے کہیں فلاں میرے پاس آیا تھا، مجھ سے مشورہ لے رہا تھا اور میں نے اسے یہ گائیڈنس دی ہے، میں نے یہ مشورہ اسے دیا ہے. نہیں،
امانت ہے آپ کے پاس، کچھ بھی ہو جائے اس کا راز آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کو امانت دار سمجھ کے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اسلام ہمیں باؤنڈ کرتا ہے، پابند کرتا ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ اسی طرح جو ہمارے فرائض ہیں، ہماری جو ڈیوٹیز ہیں، ہمیں جو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو پھر سونپنے والے کا ہمارے سر پہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے میں آپ کا یہ کام کروں گا، اب وہ کام کروانے والا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق امانت داری سے اس کے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ کیا ہم ایسا کرتے؟ ہم میں سے جو امپلائیز ہیں، جو دوسرے کے یہاں کام کرتے ہیں، کیا باس موجود ہو ہم کیسا کام کرتے ہیں، وہ موجود نہ ہو ہم کیسا کام کرتے ہیں؟ ہمیں خود اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہیں تو ہم مسلمان ہیں نا الحمدللہ، تو پھر ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، پھر ہمارے 4 بندے اگر کام کرتے ہیں 5واں نگران کیوں رکھنا پڑتا ہے، اور اس نگران پہ ایک اور جاسوس کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ اگرچہ ہم مسلمان ہیں پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے اور ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنا آپ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ہونے سے مراد عملی پریکٹیکل مسلمان ہونا، بائی نیم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، کیا عملی طور پر بھی اسلام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں؟ تو حضرات محترم، یہ ماہ سیام ہمیں اس طرح بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خاموش ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پچھلے 11 مہینوں کے بارے میں غور اور فکر کریں۔ یاد رکھیں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہر گناہگار، اگرچہ خدا نخواستہ گناہ کبیرہ بھی کیا ہوا ہے نا، صدق کے دل سے تائب ہو جائے، توبہ کر دینا، میرا رب اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ باقی تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو جو اذیت پہنچاتے ہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کو اذیت پہنچائی گئی ہے، تب تک میرا رب اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ تو میں یہ باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، عطاؤں کا مہینہ آ رہا ہے، معافیوں کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن معافی تب ملے گی جب اللہ کے بندوں کو ستانا چھوڑ دو گے، اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنا چھوڑ دو گے، اور جس کا حق غصب کیا ہے ان بابرکت لمحات کے آنے سے پہلے یا اس سے اس کا حق معاف کروائیں یا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر سکیں۔ تو یہ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر عمل، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے دگنا کیا جاتا ہے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے اس کے اجر میں اضافہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا اضافہ کر کے ثواب اور اجر عطا فرمایا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس روزے کی جزا میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے وأنا أجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں رب ہوں، میرا دیدار اس بندے کو عطا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت عطا ہوگی۔ تو دوستو یہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ اس عظیم مہینے کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے سے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو واقعتاً ہم میں سے ہر ایک کے لیے فیض رساں بنائے، وسعت رزق کا سبب بنائے، توبہ کی قبولیت کا سبب بنائے، اور ہمارے باطن کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔